اے شہر لکھنؤ تجھے میرا سلام ہے، تیرا ہی نام دوسرا جنت کا نام ہے۔ سلطنت مغلیہ کے ضعف کے بعد جو حکومتیں ابھریں ان میں سب سے باعظمت اودھ کی سلطنت تھی، جو سن 1732 میں برہان الملک نواب سعادت علی خاں کے ہاتھوں قائم ہوئی اور صرف 125 برس تہذیب و تمدن کی آخری بہاریں دکھا کر سن 1856 میں ختم ہو گئی۔ نواب آصف الدولہ نے فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا اور اکتوبر سن 1775 کو وہ فیض آباد سے لکھنؤ تشریف لائے۔ آصف الدولہ کے زمانے میں جب لکھنؤ کمالوں کی قدردانی کا مرکز پایا تو دہلی کے بہت سے خاندانی اطباء نے یہیں توطن اختیار کر لیا اور چند روز کے بعد زبان اور شاعری کی طرح فن طب بھی خاص یہیں کا فن بن گیا۔ چنانچہ لکھنؤ نے حکیم مسیح الدولہ، حکیم شفاء الدولہ، حکیم سید میر محمد مرتاش کے ایسے عالی پایا و گراں قدر طبیب پیدا کیے۔ ہوتے ہوتے فن طب کی یہاں تک ترقی ہوئی کہ لکھنؤ کا شاذ و نادر ہی کوئی ایسا محلہ ہوگا جہاں کوئی نامور خاندانی اطباء نہ موجود ہو۔ ہندوستان کے جن درباروں اور شہروں میں جتنے بھی مشہور اور نامور طبیب تھے سب لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ کے تھے۔ اسی لکھنؤ کے محلہ جھوائی ٹولہ میں حکیم محمد یعقوب نے مطب اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مطب نے جلد ہی شہرت حاصل کر لی اور تقریباً پورا جھوائی ٹولہ ان کے خاندان کی ملکیت میں آ گیا۔ کشمیر پر احمد شاہ درانی کے قبضے کے بعد جب وہاں لوٹ مار شروع ہوئی تو حکیم محمد یعقوب کے دادا مولوی عبد الصمد محدث سن 1750 میں کشمیر سے دہلی تشریف لائے اور بعد میں وہاں سے لکھنؤ تشریف لائے۔ آپ کے بیٹے مولوی غلام نبی جو کشمیر میں پیدا ہوئے تھے اپنے والد کے ساتھ کشمیر سے دہلی اور پھر دہلی سے لکھنؤ تشریف لائے۔ انہی کے بڑے بیٹے حکیم محمد یعقوب عہد نواب آصف الدولہ میں 21 ستمبر سن 1797 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حکیم میر محمد مرتاش سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ حکیم محمد یعقوب کے بیٹے حکیم محمد اسماعیل کے یہاں یکم محرم سن 1855 کو حکیم عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مطب شروع کیا اور بہت جلد ہی ان کا مطب اور حلقہ درس انتہائی عروج پر پہنچا اور آگے چل کر یہ خاندان عزیزی کے نام سے مشہور ہوا۔ آج جب ہم اسی لکھنؤ کے محلہ جھوائی ٹولے کی پرنور گلی حکیم والی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بوسیدہ سی عمارت نظر آتی ہے۔ یہ تکمیل الطب کالج کی عمارت ہے۔ یہ عمارت بوسیدہ ہونے کے باوجود کسی بزرگ کے چہرے کی جھریوں کی طرح اپنے میں تجربات اور فن طب کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ عمارت قدیمی اور بوسیدہ تو ہو سکتی ہے لیکن بے رونق نہیں۔ اس عمارت کے سائے میں آ کر دل کو عجیب سا سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو تقریباً 100 سال پہلے کا منظر نظر آتا ہے جس میں یہ عمارت اس کرۂ ارض پر شان سے سینہ تانے کھڑی ہے، جس میں انہی گلیوں کے مختلف حصوں سے آتی ہاوندستے کی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دیتی ہے اور انہی گلیوں سے آتے ہواؤں کے جھونکوں میں دواؤں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ انہی گلیوں میں دور تک لگی ڈولیوں کی قطاریں نظر آتی ہیں جس میں رئیس خاندانوں اور تعلق داروں کی عورتیں بڑے تزک اور اہتمام سے بیٹھ کر حکیموں کو دکھانے آتی ہیں۔
زمانہ قدیم میں طب کے باقاعدہ طور پر کالج، مدرسہ یا طبی ادارے نہیں ہوا کرتے تھے، البتہ اطباء اپنے شاگردوں کو اپنے مذہب میں علم طب سکھاتے تھے۔ طبی اداروں کی غیر موجودگی کو ہندوستان میں حکیم عبدالعزیز نے محسوس کیا، اور اس کے ساتھ ہی حکیم عبدالعزیز نے طب یونانی میں علم تشریح، علم کیمیاوی اور عمل بالید یعنی سرجری کی کمی کو بھی بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور اسی احساس کے تحت قیام تکمیل الطب سے پہلے انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں حکیم عبدالرشید اور حکیم عبدالحمید کو لیفٹیننٹ کرنل جے اینڈرسن سے تشریح اور سرجری کی تعلیم دلائی۔ لیکن حکیم صاحب اس بات سے واقف تھے کہ ان دونوں لوگوں سے پورا ملک تو درکنار لکھنؤ کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اور یہی ضرورت تکمیل الطب کالج کی سنگ بنیاد کی وجہ بن گئی۔ حکیم عبدالعزیز جو اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ ایک طبی ادارہ قائم کیا جائے، ایک روز خواب میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کو دیکھا۔ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ عبدالعزیز ایک طبی مدرسہ قائم کر دو اور میری طرف سے ایک اشرفی بطور چندہ شامل کر دو۔ خواب سے بیدار ہونے پر انہوں نے اس عظیم کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی حکیم عبدالحفیظ، اپنے بیٹوں حکیم عبدالرشید اور حکیم عبدالحمید، اپنے بھتیجوں حکیم عبدالمجید اور حکیم عبدالمعید کو طلب کیا۔ خواب کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں اس خواب کی تکمیل چاہتا ہوں۔ اسی خواب کی تعبیر کی کوشش کے طور پر 2 مارچ سن 1902 کو ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں ایک طبی درسگاہ کے قیام کے فیصلے کی توثیق کی گئی، اور اس طرح جھوائیں ٹولہ لکھنؤ میں حکیم عبدالعزیز کے ذاتی مطب اور گھر کے کچھ حصوں میں 2 جولائی سن 1902 عیسوی کو تکمیل الطب کالج کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ خوب موضوع ہے جو تکمیل الطب اس کا نام ہے، واقعی تکمیل طب اس مدرسے کا کام ہے۔ حالانکہ تکمیل الطب کالج کا قیام 2 جولائی سن 1902 عیسوی کو ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ داخلے کا سلسلہ سن 1903 عیسوی سے شروع ہوا، اور رجسٹر کے مطابق 25 جون سن 1903 عیسوی کو حکیم مولوی محمد حسین ساکن بابو پور ضلع سیتا پور کا داخلہ ہوا، جو کہ اس کالج کے پہلے طالب علم تھے۔ تکمیل الطب کالج کے پہلے بیچ میں 5 طلبہ تھے۔ تکمیل الطب کالج کا پہلا امتحان 30 اکتوبر سن 1904 عیسوی کو منعقد ہوا۔ اس امتحان میں مولوی عبد الرحمن کو پہلا انعام دیا گیا۔ رجسٹر کے ریکارڈ کے مطابق تکمیل الطب کالج کا نصاب شروع میں 2 سال کا تھا، اور یہ نصاب 14 اکتوبر سن 1910 عیسوی تک جاری رہا۔ نصاب تعلیم کے اولین رہنمائی خطوط 20ویں صدی کی ابتدا میں تکمیل الطب کالج نے ہی تیار کیے تھے۔ جب پہلا امتحان ختم ہوا تو دسمبر سن 1904 میں ملک کے عظیم دانشوروں اور علماء پر مشتمل ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ اس طرح لکھنؤ کا ایک بہت بڑا طبقہ تکمیل الطب کالج سے جڑ گیا۔ اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ شعر جس شاعر نے کہا ہے، یعنی مجروح سلطان پوری، وہ بھی اسی تکمیل الطب کالج کے فارغ ہیں۔ تکمیل الطب کالج کے قیام کے بعد حکیم عبدالعزیز اس میں کلیات قانون، حکیم عبدالحفیظ حمیات قانون، حکیم عبدالرشید شرح اسباب جلد اول، حکیم حافظ عبدالمجید شرح اسباب جلد ثانی، حکیم عبدالحمید نفیسی و کامل الثنا اور حکیم عبدالمعید قانون چائے شیخ پڑھاتے تھے۔ 14 اکتوبر سن 1906 کو تکمیل الطب کالج میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں راجہ علی محمد خان صاحب والی ریاست محمود آباد کی اسپیچ ہوئی۔ اس کے بعد جناب مولانا شبلی نعمانی نے بھی اپنا لیکچر دیا۔ حکیم عبدالعزیز کے عہد میں سر آغا خان نے
3 فروری 1910 کو تکمیل الطب کالج کا معائنہ فرمایا۔ سن 1910 تک خود حکیم عبدالعزیز، ان کے بیٹے اور بھتیجوں نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ بعد میں حکیم صاحب کے انتقال کے بعد 22 جون 1911 کو باضابطہ کمیٹی تشکیل کی گئی اور اس میں حکیم عبدالرشید کو آنرری سیکرٹری بنایا گیا۔ اسی طرح آگے چل کر سوسائٹی کا رجسٹریشن ہوا اور ایک کمیٹی کو انتظامی امور کی ذمہ داری دی گئی۔ تعلیمی نظام اور کالج کی براہ راست دیکھ بھال کے لیے پرنسپل کا تقرر کیا گیا اور حکیم عبدالرشید پہلے پرنسپل مقرر ہوئے۔ سن 1920 عیسوی میں حکیم عبدالرشید کے انتقال کے بعد حکیم عبدالحمید پرنسپل مقرر ہوئے۔ ستمبر 1926 عیسوی میں بورڈ آف انڈین میڈیسن یوپی قائم ہوا۔ بورڈ آف انڈین میڈیسن کے قیام کے بعد حکومت نے بنارس یونیورسٹی میں ایک آیورویدک کالج قائم کیا۔ اسی طرز پر حکیم عبدالحمید نے ایک یونانی کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کھولنے کے لیے تحریک چلائی اور آخر کار ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور سن 1927 عیسوی میں طبیہ کالج علی گڑھ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عطاء اللہ بٹ کا پرنسپل کی حیثیت سے اور شفاء الملک حکیم عبداللطیف فلسفی کا وائس پرنسپل کی حیثیت سے تقرر عمل میں آیا۔ اس طرح علی گڑھ میں طبیہ کالج کے قیام کا سہرا بھی خاندان عزیزی کے سر بندھتا ہے۔ اس کے بعد سن 1930 میں حکیم عبدالمعید نے کالج کی باغ ڈور سنبھالی اور پرنسپل مقرر ہوئے۔ آپ ہی کے دور میں 2 فروری سن 1941 کو حکومت نے تکمیل الطب کالج کو طبی کالج تسلیم کیا اور بورڈ آف انڈین میڈیسن یوپی سے الحاق عمل میں آیا۔ آپ ہی کے دور کا ایک بڑا کارنامہ ماہنامہ تکمیل الطب کالج کا اجرا بھی ہے۔ سن 1946 عیسوی سے سن 1951 عیسوی تک حکیم عبدالحسیب اس کالج کے پرنسپل رہے۔ سن 1951 عیسوی سے سن 1965 عیسوی تک حکیم شکیل احمد شمسی صاحب اس کالج کے پرنسپل رہے۔ اس کے بعد سن 1965 سے سن 1973 تک حکیم مسیح الزمان ندوی پرنسپل رہے۔ انہی کے زمانے سے عربی داں طلباء کی تعداد کم ہونے لگی۔ سن 1973 میں حکیم فیاض علی صدیقی اور بعد میں کچھ عرصے کے لیے حکیم سید محمد فاروق رضوی صاحب تکمیل الطب کالج کے پرنسپل رہے۔ سن 1975 میں حکیم ضیاء الدین ضیاء صاحب نے کالج کی باغ ڈور سنبھالی۔ انہی کے دور میں سرکار نے اپنا آتھورائزڈ کنٹرولر مجسٹریٹ مقرر کیا اور بعد میں سن 1982 میں سرکار نے اس کالج کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس کالج کے نام کے ساتھ اسٹیٹ کا اضافہ ہو گیا اور اسٹیٹ تکمیل الطب کالج لکھا جانے لگا۔ اس کے بعد داخلہ CPMT کے ذریعے ہونے لگا اور ہر سال 40 طلباء کو داخل کیا جانے لگا۔ سن 1993 سے دسمبر 2003 تک حکیم احتشام الحق قریشی صاحب کالج کے پرنسپل رہے۔ 1 جنوری 2004 سے سن 2009 تک حکیم پروفیسر محمد شعیب قاسمی صاحب اس کالج کے پرنسپل رہے، جو دور حاضر میں یونانی ڈائریکٹریٹ قائم ہونے کے بعد ڈائریکٹر یونانی ہیں۔ اکتوبر 2009 سے ڈاکٹر محمد سکندر حیات صدیقی اس کالج کے پرنسپل ہیں اور ان کی قیادت میں یہ کالج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نیا چشمہ ہے پتھر کے شگافوں سے ابلنے کو، زمانہ کس قدر بیتاب ہے کروٹ بدلنے کو۔ مسیحائے ثانی ہیں عبدالعزیز اب، مطب کے لیے ان کے یہ گھر بنا ہے، لکھی کلک اشرف نے تاریخ ہجری، یہ دار الشفا ہے، یہ دار الشفا ہے۔ 1294 ہجری۔ تکمیل الطب کالج کے قیام سے پہلے حکیم محمد اسماعیل نے حکیم عبدالعزیز کے مطب کے لیے سن 1877 عیسوی میں ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی جو آج تکمیل الطب کالج کا ایک حصہ ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے ایک در میں خود حکیم عبدالعزیز مطب کرتے تھے، دوسرے دروں میں ان کے دونوں بھائی حکیم عبدالحفیظ اور حکیم عبدالوحید کا مطب و درس ہوتا تھا۔ مریضوں کی بھیڑ کے ساتھ طلباء کا ہجوم رہتا تھا لیکن درجہ بندی نہیں تھی۔
یہ تکمیل الطب کالج کے موجودہ پرنسپل ڈاکٹر محمد سکندر حیات صدیقی صاحب کا آفس ہے۔ آپ آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج کرول باغ دہلی سے BOMS ہیں اور اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ سے معالجات میں MD ہیں۔ آپ راجستھان یونانی میڈیکل کالج جے پور میں لیکچرر رہے۔ اس کے بعد آپ یونانی میڈیکل کالج الہ آباد میں شعبہ معالجات میں ریڈر رہے اور اکتوبر سن 2009 سے آپ تکمیل الطب کالج کے پرنسپل ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے پورے ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں۔ آپ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کالج ترقی کرے۔ اسی موضوع پر آپ اپنے اسٹاف سے وقتاً فوقتاً تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ سند ہے جو تکمیل الطب کالج کے شروعات میں طلباء کو ہاتھ سے لکھ کر عربی میں دی جاتی تھی۔ یہ تکمیل الطب کالج کا دفتر ہے جہاں پر کلرک اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تکمیل الطب کالج کے قیام کے بعد اس حصے میں جہاں لائبریری ہے آپریشن تھیٹر بنایا گیا تھا، جس میں حکیم عبدالرشید اور حکیم عبدالحمید آپریشن کرتے تھے اور کبھی کبھی ڈاکٹر جے اینڈرسن بھی وہاں ان کی مدد اور حوصلہ افزائی کے لیے آتے تھے۔ تکمیل الطب کالج میں جولائی 1902 سے دسمبر سن 1903 عیسوی کے آخر تک 150 مریضوں کا آپریشن کیا گیا، جس میں 18 نزول الماء کے، 58 دیگر امراض چشم اور 29 جنرل سرجری کے تھے۔ حکیم عبدالرشید کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سرجری میں انگریزی ادویہ کے بجائے یونانی ادویہ رائج کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اب یہاں پر تکمیل الطب کالج کی لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں کچھ ایسے مخطوطات اور کتابیں موجود ہیں جو شاید پورے ہندوستان میں کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ یہاں پر طلبہ بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔
حکیم عبدالحمید صاحب نے علم التشریح میں ڈسیکشن کے عمل کو محسوس کیا۔ اس وقت تک ہندوستان کے طبی درسگاہوں میں تشریح کی صرف کتابی تعلیم دی جاتی تھی، تختیہ ناش اور عملی مشاہدے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس لیے حکیم عبدالحمید صاحب کی کوششوں سے اناٹمی ہال کی شاندار عمارت سن 1928 عیسوی میں بن کر تیار ہوئی اور نومبر سن 1930 عیسوی سے تشریح علمی کے ساتھ ساتھ تشریح عملی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ یہ شعبہ تشریح ہے۔ اس سے متصل یہ شعبہ تشریح کا میوزیم ہے۔ اب اس اناٹمی بلاک میں کچھ اور نئے کمرے بنائے گئے ہیں اور تینوں ہی پروفیشنل کی کلاسز اسی بلاک میں چلتے ہیں۔ اس وقت اناٹمی ہال میں استاد اپنے طلباء کو علم التشریح کا درس دے رہے ہیں۔
یہاں پر ادویہ کا کلاس چل رہا ہے۔ ادویہ مفردہ سے علاج یہاں کے اطباء کی خصوصیت رہی ہے۔ یہاں کے اطباء بقرات کے اصول علاج کو پیش نظر رکھتے تھے، چنانچہ پہلے مرحلے میں وہ علاج بالغذا کے قائل تھے اور اس کے بعد مفید دواؤں کو ترجیح دیتے تھے، وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ نسخے میں زیادہ دوائیں نہ شامل ہوں۔ نئی نئی ترکیبوں سے مفردات کا استعمال کرتے تھے۔ اس کلاس میں استاد اپنے طلباء کو فن نسخہ نویسی کے بارے میں درس دے رہے ہیں۔ یہاں کے اطباء نے فن نسخہ نویسی کو معراج کمال پر پہنچایا اور نسخہ نویسی خاندان عزیزی کا مایہ ناز فن بن گیا۔ یہاں کے اطباء ایک ہی طرح کے مرض کے دو بیماروں کو ایک ہی نسخہ نہ لکھ کر علیحدہ علیحدہ نسخہ لکھتے تھے۔ لکھنؤ میں مرکبات بھی مریض کے حالات کے مطابق تجویز کیا جاتا تھا اور قرابدینی مرکبات کے بجائے نوعیت مرض کے لحاظ سے معجون، عرق، صفوف، حبوب وغیرہ خود ہی مرتب کر کے پورا نسخہ لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کشتہ جات اور سمی ادویہ سے احتراز بھی یہاں کے اطباء کی خصوصیت تھی۔ اس طرح یہاں کے اطباء نے دہلی اسکول آف تھاٹ کے علاوہ ایک دوسرا لکھنؤ اسکول آف تھاٹ ڈیولپ کیا، جو کہ علاج و معالجہ میں دہلی اسکول آف تھاٹ سے کافی مختلف تھا۔ ہیں جو عبدالرشید ثانی شیخ، ان کا یہ گھر بنا ہے مظہر فیض، ہوش تعمیر کا یہ سال لکھو، یہ مطب ہے جدید مصدر فیض۔ تکمیل الطب کالج کا شفا خانہ آج کل جس عمارت میں قائم ہے، یہ دراصل شفاء الملک حکیم عبدالرشید کی ذاتی عمارت تھی، جو ان کے مطب اور مردان خانے کے استعمال کے لیے ان کے والد کی حیات میں سن 1908 عیسوی میں بنوائی گئی تھی۔ یہاں اندر داخل ہوتے ہی حال میں شفاء الملک حکیم عبدالحمید، سامنے در میں حکیم عبدالحفیظ، آخری در میں شفاء الملک حکیم عبداللطیف فلسفی، اس سے متصل در میں حکیم عبدالحلیم، مشرقی در میں شفاء الملک حکیم عبدالمعید اور سب سے آخری در میں حکیم عبدالحفیظ اور حکیم عبدالمجید کا مطب ہوتا تھا۔ اس شفا خانے کے باہر حکیم عبدالقوی مطب کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک پر یہ شعر صادر آتا ہے: در اصل یش مطب طرز قدیم است، حکیم ابن الحکیم ابن الحکیم است۔ اس مطب میں کالج کے طلباء کو تشخیص و تجویز اور نبازی، بول و براز شناسی اور نسخہ نویسی کی عملی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہر طبیب کے مطب میں مرضى کی بھیڑ رہتی تھی۔ یہاں کے اطباء پہلے مرض کی تشخیص کرتے تھے اور نوعیت مرض، جنس مرض، زمانہ مرض اور عمر مریض وغیرہ کے مطابق مفردات کو ترتیب دے کر نسخہ لکھتے تھے۔ اطباء لکھنؤ کے علاج کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ استفراغ و تنقیہ طبی اصول پر، خواہ وہ بالقے یا بالاسہال یا بالفضل، مکمل طور پر جیسے یہاں برتا جاتا تھا ویسے دوسری جگہ نہیں اختیار کیا جاتا تھا، چنانچہ کبھی کبھی 17 مشہل تک دیے جاتے تھے۔ اس طرح علاج و معالجہ میں اطباء لکھنؤ اطباء دہلی سے الگ تھے، چنانچہ ہر طلباء کو رموز مطب سیکھنے، برتنے اور مریضوں پر کامیاب تجربات کے مشاہدے کا پورا موقع ملتا تھا۔ طلباء کو پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ حکیم صاحب مریض کو دیکھ کر بآواز بلند نسخہ بولتے تھے اور طلباء اپنی اپنی باری سے نسخہ لکھ کر پیش کرتے تھے۔ حکیم صاحب بنظر اصلاح دے کر نسخہ مریض کو حوالے کر دیتے تھے۔ یہ شفا خانے کا رجسٹریشن کاؤنٹر ہے جہاں صرف 1 روپے میں پرچہ بنتا ہے۔ مختلف امراض کے روزانہ تقریباً 300 سے 350 مریض دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں روزانہ 6 OPD چلتی ہیں۔ یہاں پر مریضوں کا علاج و معالجہ تکمیل الطب کالج کی پرانی روایات کے طرز پر کیا جاتا ہے۔ یہاں کی OPD میں طلباء بھی موجود رہتے ہیں، جہاں پر حکیم صاحب طلباء کو نبض دیکھنے کے طریقے کے بارے میں سکھاتے ہیں۔
اور ساتھ ہی قارورے کا نظری معائنہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہاں پر 2 PD علم القبالت نسواں و اطفال کی بھی چلتی ہیں، جہاں پر مستورات کی تعداد بہت زیادہ رہتی ہے، جن میں سے زیادہ تر سیلان الرحم، ورم رحم، کثرت طمس، عسر طمس اور انفرٹیلیٹی کی مریض رہتی ہیں۔ ان بیماریوں کا یہاں پر کامیاب علاج ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر اب ایکس رے کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے، جہاں پر بہت ہی کم پیسوں میں مریضوں کا ایکس رے ہوتا ہے اور بہت غریب مریضوں کا ایکس رے مفت میں بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک پیتھولوجی بھی قائم ہے، جہاں پر مریضوں کے خون اور پیشاب کی جانچ کی سہولیت بہت ہی کم پیسوں میں فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں ہیموگلوبن، TLC، DLC، ESR، بلڈ شوگر، ریڈال، LFT، سیرم یوریا، سیرم کریٹنین، ریومیٹائڈ فیکٹر اور دیگر جانچیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک کمرے میں CCRUM کی ریسرچ یونٹ بھی قائم ہے، جہاں پر وجع المفاصل کے مریضوں کا خصوصیت کے ساتھ علاج ہوتا ہے۔ یہاں پر پرانے ترتیب کیے گئے نسخوں کے مطابق صفوف، حبوب وغیرہ خود ہی بنوا کر مریضوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں، جیسے صفوف حازم، صفوف تیزابیت، حب سورنجان وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہاں مریضوں کو روز صبح جوشاندہ نزلہ ہمہ، جوشاندہ حازم، جوشاندہ مصفی خون بنوا کر تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے مریضوں کو بہت شفا حاصل ہوتا ہے اور یہاں کے جوشاندے کی شہرت کافی دور دور تک ہے۔ تکمیل الطب کالج میں جنرل وارڈ نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو انڈور مریضوں پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کالج کی اس کمی کو حکیم عبدالحمید صاحب نے شدت کے ساتھ محسوس کیا اور ان کی کوششوں سے اس عمارت کی تعمیر سن 1939 میں ہوئی اور ان کے انتقال سے چند ماہ قبل گورنر صوبہ سر مارس ہیلٹ نے سن 1940 عیسوی میں اس کے افتتاح کی رسم ادا کی۔
آج بھی اس جنرل وارڈ میں مختلف امراض کے مریضوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، جس میں عموماً برہم جگر، برہم معدہ، سوال مزمن، ضیق النفس، استسقاء، وجع المفاصل کے مریض زیادہ تعداد میں بھرتی رہتے ہیں، جن کا یہاں کے حاذق حکیموں کے ذریعے عمدہ علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں پر طلباء کو بیڈ سائیڈ ایگزامینیشن کے جملہ طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں، جیسے امتحان باللمس، امتحان بالقرأ، امتحان بالسمع وغیرہ۔ یہاں پر حاملہ عورتوں کو بھی بھرتی کیا جاتا ہے اور لیبر روم میں ڈلیوری کرائی جاتی ہے، اس کے علاوہ DNC بھی کری جاتی ہے۔ تکمیل الطب کالج میں ابھی حال ہی میں ڈاٹس سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں پر TB کے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے اور اتر پردیش سرکار کے سواستھ وبھاگ سے فراہم کی گئی TB کی دوا مریضوں کو تقسیم کی جاتی ہے۔ مخزن الادویہ کی یہ عمارت سن 1876 عیسوی میں حکیم حافظ عبدالعلی کے والد حکیم حاجی محمد ابراہیم نے ان کے مطب کے لیے تعمیر کرائی تھی۔ حکیم عبدالعلی کے بعد ان کے صاحبزادے حکیم عبدالقوی یہاں پر مطب کرتے تھے۔ بعد میں حکیم عبدالحلیم نے یہ مطب حکیم عبدالقوی سے خرید لیا اور یہاں پر اس مطب کو انہوں نے کافی ترقی دی تھی۔ اس کے پیچھے یہ حکیم عبدالحلیم صاحب کا گھر ہے۔ جھوائی ڈولے کی یہ مسجد حکیم محمد اسماعیل نے تعمیر کرائی تھی، جسے بعد میں حکیم عبدالعزیز صاحب نے 1297 ہجری میں ازسر نو تعمیر کرایا تھا۔ مسجد کے نیچے یہ مرحوم حاجی للو عطار صاحب کا تقریباً 70 سال پرانا عطار خانہ ہے، اب جہاں ان کے صاحبزادے عطار کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر شفا خانے کے حکیموں کے لکھے نسخے باندھے جاتے ہیں۔ یہ حکیم شفاء الملک عبداللطیف فلسفی کا گھر ہے۔ یہ حکیم عبدالجلیل عرف منو میاں کا گھر ہے، جو کہ خاندان عزیزی کے آخری حکیم تھے۔ اسی گھر کے باہری کمرے میں وہ اپنے آخری وقت تک مریض دیکھتے تھے۔ حکیموں والی گلی میں تکمیل الطب کالج کے شفا خانے کے علاوہ اب صرف 2 حکیم اپنا مطب چلاتے ہیں، جس میں اس گلی میں داخل ہوتے ہی جنرل وارڈ کے سامنے حکیم عبدالمنیم ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا مطب چلاتے ہیں۔ یہ صرف 4 یا 5 مفرد دواؤں سے ہی نسخہ ترتیب دیتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنے طریقہ علاج میں اطباء خاندان عزیزی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شفا خانے سے پہلے حکیم عبدالقدوس اپنا مطب کرتے ہیں، جو ہمدرد سے فارغ ہیں اور تکمیل الطب کالج میں لیکچرر رہے ہیں۔ امراض گردہ و مثانہ، وجع المفاصل اور دوسرے مزمن امراض کے علاج میں ان کو کمال حاصل ہے۔ بارسلونا اسپین سے آئے وجع المفاصل کے ایک مریض کو ان کے علاج سے شفا حاصل ہوا اور وہاں کے ایک اسپتال نے ان کو اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ بھیجا ہے۔ یہ خاندان عزیزی کا اپنا قبرستان ہے، جس میں خاندان عزیزی کے بڑے بڑے نامور طبیب دفن ہیں۔ طب یونانی اپنے زمانہ آغاز سے آج تک جن خاندانوں کی طبی خدمات کی رہن منت ہے، ان میں
خاندان اسقلیبوس، خاندان حنین، خاندان قراہ، خاندان زہر، خاندان شریفی، خاندان بقائی کے ساتھ ہی خاندان یعقوبی بھی ہے، جو خاندان عزیزی کے نام سے ہندوستان کی طبی تاریخ کے آخری دور کا نہایت اہم عنوان ہے۔ لکھنؤ کے اس عظیم خاندان نے تقریباً 200 برس اقالیم فن پر حکمرانی کی۔ اس پوری مدت میں پھیلی ہوئی برِ صغیر کی تاریخ میں اس کی درخشانی اور گہرے اثرات بے حد نمایاں ہیں۔ اس خاندان میں 45 حاذق ادبا پیدا ہوئے ہیں۔ خاندان عزیزی لکھنؤ کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے مایہ ناز افتخار بننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف جدید تقاضوں کو محسوس کیا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے، اور تکمیل الطب کالج لکھنؤ کے ذریعے طب کو ایک باقاعدہ اور سائنٹیفک فن کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے اصلی اصول طب کو ان کے دائرے میں قائم رکھ کر ضروریات زمانہ کو مناسب حد تک ملحوظ رکھتے ہوئے ترقی دینے کی کوشش کی۔ طبی اصولوں کی اہمیت اور طب کی انفرادیت کا انہیں بہت زیادہ خیال تھا، اور وہ ایلوپیتھی سے مروب ہو کر طب یونانی کو اس کا ضمیمہ بنا کر نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طب کی کمیوں کو بھی دور کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس طرح خاندان اطباء جھمائی ٹولہ یا خاندان عزیزی ہندوستان کی طبی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ تکمیل الطب کالج کے بانی شیخ الہند حکیم حاجی عبدالعزیز نے 13 اکتوبر سن 1911 عیسوی کو تقریباً 57 سال کی عمر میں فالس کے حملے کے بعد شب جمعہ دائے اجل کو لبیک کہا۔ آسماں 100 سال کا 100 بار چکر کھائے گا، پھر عزیز ایسا کوئی مشکل سے بن کر آئے گا۔ یہ خوبصورت عمارت تکمیل الطب کالج کی نئی عمارت ہے جسے اتر پردیش سرکار نے بنوایا ہے، اور بہت جلد ہی تکمیل الطب کالج اپنی نئی عمارت میں منتقل ہونے والا ہے۔ اس عمارت کے پیچھے رما بائی امبیڈکر میدان ہے۔ اس عمارت کے سامنے امبیڈکر وشو ودیالیہ کا میدان ہے۔ یہ عمارت بجنور گاؤں سے تقریباً 2-3 کلومیٹر پہلے اورنگ آباد میں قائم ہے۔ امید ہے کہ ایک بار پھر تکمیل الطب کالج کو بہار گزشتہ کے منظر دیکھنے کو ملیں، اور پھر سے علاج بالمفردات کی ہوا چلے، مزاج و طبیعت کے تناسب سے نسخہ نویسی ہو، اور ایسے طلباء نکلیں جو یونانی اور جدید طب سے مستفید ہو کر طب کو ایک نئی سمت عطا کریں۔ گلشن طب پھر بہاروں سے پھولا پھلا ہے آج، گھر کے پھر علم و عمل کے بادل چھا گئے۔ اس طرف سے قوم اپنا دکھ درد کہنے کو بڑھی، اس طرف سے یہ صدا آئی مسیحا آ گئے۔